نیکسٹ کوشچن ہے جی بھائی، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 انہ کان منصورا سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت کو ثابت کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے ابن عباس کا قول صحیح سند سے ثابت ہے، وضاحت فرما دیں۔ وضاحت فرماؤں گا لیکن کوڑی باتیں ہوں گی، اس لیے ذرا صبر سے سننا ہے آپ نے۔ یہ سوال تقریباً کوئی 5-6 مہینے پہلے کسی نے بائی لیٹر مجھے بھیجا تھا، میں اس کو سکپ کر رہا تھا بار بار، تو آج کی مجلس سے پہلے مجھے خیال آیا کہ یار یہ سوال بھی اس کو ایڈریس کر ہی دیں، کیونکہ پھر لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں۔ ہم میرے بھائی یہ سارا چیپٹر کلوز کر چکے ہیں، یہ ریسرچ پیپر لکھ کے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو آپ لوگوں کو درس کے بعد سب کو فری ایک کاپی بھی سارے ریسرچ پیپر کی ملے گی۔ اس میں 200 روایتیں جمع کی ہیں اور سارا ٹروتھ ریویل کیا ہے۔ سر یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، آپ کے جو جھوٹے دفاع ہیں نا، آپ جتنی بھی نٹی گریٹیز نکالیں گے، پھر مجھے موقع ملتا ہے، پھر میں کوئی 4 باتیں اور کر دیتا ہوں، پھر آپ کو بری لگتی ہیں۔ تو اس میں بھی مجھ سے سن لیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے علماء نے بےایمانی کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں تحریف کی ہے اس مسئلے میں۔ اچھا جی، تحریف یہ کی کہ انہوں نے آدھا قول نقل کیا، جو باقی قول تھا وہ نقل ہی نہیں کیا، ایک ہی سند ہے، ایک ہی حدیث ہے، میں ابھی اس کی صحت پہ نہیں بحث کر رہا۔ یہ روایت جو ہے المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے، یہ روایت مجمع الزوائد میں بھی امام حیثمی نے لی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کئی راوی ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، یعنی انہوں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے۔ لیکن جو ناسبی ہیں یا ناسبی نما ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہے، میں کہتا ہوں جی میں انہی کی بات مان لیتا ہوں کہ حسن درجے کی روایت ہے، یا وہ کہتے ہیں ابن کثیر بھی اس کو حسن تو نہیں کہتے لیکن رزلٹ اس سے نکال رہے ہیں تو وہ بھی اسے صحیح سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں جی میں مان لیتا ہوں۔ لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر جب آپ لوگوں نے چھاپی ہے، آپ نے تحریف کیوں کی ہے؟ شیخ زبیر علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم کے ساتھ انہوں نے چھاپی مکتبہ اسلامیہ نے، اور آدھی حدیث لکھ کے باقی غائب کر دی۔ یہ بھی مانیے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ باقی حدیث آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تھی۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی بات کرتا ہوں جو راز کی بات ہے، لیکن اتنے بھی راز کی نہیں ہے کہ اس کو میں بیان نہ کر سکوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ خاص لوگوں تک چلو میں بات کر دوں۔ تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی کہ جو قرآن پاک میں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا جی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اس میں سے ایک کمانڈ یہ بھی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، سوائے یہ کہ آپ قصاص کے طور پہ قتل کر رہے ہوں، قتل کے بدلے قتل۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، تو جسے مظلومن قتل کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو وہ قتل کے معاملے میں اسراف نہ کرے، یعنی حد سے نہ بڑھے کہ انہوں نے مارا، ایک مارے ہم ان کے 10 ماریں گے، یہ کام نہ کرے۔ انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اس کی ولی کی مدد کرے اس حوالے سے کہ وہ بدلہ لے سکے، خود نہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ ظاہر ہے جوڈیشری کا نظام ہے، اس میں آپ نے تو نہیں کہ میرے باپ کا قاتل ہے تو میں ٹھا گولی مار دوں، نہیں، آپ عدالت میں لے کے جائیں گے، پروف کریں گے، پروف نہ ہو سکے تو کیا مطلب دن آپ کو اجر مل جائے گا اور اس کو سزا مل جائے گی، کیونکہ ہم تو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کے تحت وہ ابن عباس نے کہا کہ جی میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں لیکن وہ اتنی بھی راز کی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ اسی آیت کے تحت میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا جب حضرت عثمان شہید ہوئے کہ یہ جو حضرت معاویہ نے یہ ان کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ جو ہے نا اس معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں، لوگ آپ کو خلیفہ بنا دیں گے لیکن آپ کے لیے خلافت مشکل ہو جائے گی، اور معاویہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ حکمران بن جائے گا، کیونکہ وہ ولی کو حق دیا گیا تو اس کی مدد کی جائے گی، اور یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے اتنی روایت نقل کی، آگے تو اور کچھ الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلی تو میں اس کی انجین نہیں کرتا ہوں کہ
حضرت ابن عباس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں. امام مالک قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے اس شخص کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ابن عباس سے ہم اگر آج زندہ ہوتے تو ان سے ریکویسٹ کرتے کہ سر یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی کا ولی حضرت معاویہ کیسے بن گئے؟ وہ تو ان کے کزن تھے، ان کا ولی تو ان کا بیٹا ابان زندہ تھا، وہ ہے، وہ ولی بنے گا. دوسرا، اگر کوئی ولی بھی ہوگا کیا وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا یا حکمران وقت کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائے گا؟ اور سپوز حکمران وقت اس کی بات کو ایکسپٹ بھی نہ کرے تو کیا وہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کے حکمران وقت سے ٹکرائے گا؟ تو وہ کیا تصور ہوگا؟ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا. ٹھیک ہے نا. باقی جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر میں نے حدیث بیان کی، نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ کیا کیا کام ڈلیں گے بعد میں. انہوں نے بےایمانی ہے کہ یہاں تک لکھا. اس کے بعد پتہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ معاویہ تمہارے اس کے بعد حکمران بن جائیں گے، اور جب وہ حکمران بن جائیں گے پھر یہ جو قریشی تم پر حکمران مسلط ہوں گے، یعنی وہ آل امیہ کے لونڈے جن کے بارے میں مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ میں نے آل مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ دیکھا ہے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو صحابہ نے کہا ہم کیا کریں؟ فرمایا کاش میری امت اس وقت ان سے الگ رہے. وہ ساری حدیثیں میں نے اس میں ڈالی ہیں، اس پہ میں 1 گھنٹہ اس کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ قریشی تم پر حکمران بنیں گے اور یہ پھر تمہیں کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلائیں گے. اچھا ہاں، یہ بھی الفاظ آگے موجود ہیں، یہ کھا دیے انہوں نے، نکال ہی دیے اس میں سے. اس کے آگے سے بھی سخت الفاظ ہیں کہ یہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلائیں گے، پھر تم میں اس وقت کامیاب ہوگا جو معروف پہ چلے، یعنی ان سے الگ رہے. اور لیکن تم ان سے الگ نہیں رہ سکو گے، تم بھی اسی سسٹم کا حصہ بنو گے، پھر تم بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد کر دی گئی. یہ الفاظ انہوں نے بیچ میں سے نکال دیے ہیں. حتیٰ کہ یہاں پہ جیلم سے ایک السنہ رسالہ نکلتا ہے، اس میں بھی انہوں نے حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے حدیث نقل کی، آدھی لکھ کے نا تو آگے ڈیش 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 ڈال دیا، کیونکہ اگلا حصہ ان کے خلاف تھا. وہ تو ان کی برائی بیان کر رہے تھے. کہانی پکڑی گئی. سر کہانی پکڑنے والی ایک شے اللہ نے دنیا سے چھوڑی ہوئی ہے. کون؟ جو کہتا ہے نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. نہ پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، یہ سارے ان پرانے رہ گئے. یہ جعلی کام کرتے ہیں، اس میں ساتھ یہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح کی باتوں سے بعض اوقات شیعہ ڈسیو ہو کے عبداللہ ابن عباس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اہل بیت میں سے تھا اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا. یہ بدگمانی ہے. عبداللہ بن عباس کی زندگی میں کئی واقعات ایسے بخاری مسلم میں رپورٹڈ ہے کہ وہ پوری زندگی آل امیہ کے مخالف رہے. سب سے بڑی مخالفت جو آپ لوگ سن نہیں سکتے. ہم جب یہ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر حدیثیں بیان کرتے ہیں نا، آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ سے مراد جو اب تھوڑے سے بچ گئے ہیں وہ تو ختم ہو گئے، سارے علمی کتابی ہو چکے ہیں. اور ابن عباس وہ حدیثیں سنوایا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں چھپاؤ، وہ کہتے تھے سنو. حضرت علی بن عبداللہ بن عباس جو عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے، عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہوا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے 4812. وہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ کو میرے ساتھ بھیجا اور ہم دونوں سے کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے ان کی حدیث سنو، جس حدیث کو بیان کرنے پہ سعودی حکومت پابندی لگا دے گی اور پاکستان کے اہل حدیث علماء آپ پہ رافضی ہونے کا فتویٰ لگائیں گے. یہ بریکٹس میں صحیح. وہ کہتے ہیں ہم گئے تو حضرت ابو سعید خدری اپنے باغ میں کام کر رہے تھے. ہمیں جب دیکھا تو وہ کام چھوڑ کے آگے. ہم نے کہا حضرت ہم آپ سے وہ حدیث سننے آئے ہیں اور ہمیں عبداللہ ابن عباس نے بھیجا ہے. کون سی حدیث؟ ان کا جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ابو سعید خدری نے بھی وہ حدیث پڑھی ہوئی تھی. ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں حدیث، ان کا وہ جو آپ بیان کرتے ہیں وہ یہ جڑی گلا نہیں کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، جو آج کل جینے صاحب کرتے ہیں. تو ان کا ہاں سنو، غزوہ خندق کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. 60 سال کی عمر تھی اس وقت عمار بن یاسر کی. اے تو اڈے والے وٹے نہیں سر، اٹا نہیں، بڑے پتھر. اور باقی یعنی ان کا دین میں جذبہ یہ تھا کہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا اور کہا واہ عمار، اے سمیہ کے بیٹے، تو دین کی اتنی قربانیاں کر رہے نا.
تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن یہ تو ڈیسٹنی میں طے تھا کہ ان کی شہادت ہونی ہے۔ تو سر جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑتے ہوئے عمار بن یاسر شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں کہ دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت، پولیٹیکل ٹرم میں، اسلام سے باغی نہیں، پولیٹیکلی باغی، حضرت معاویہ کی جماعت، حضرت علی کی جماعت، اللہ کی جماعت، جنت کی جماعت۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں، میرے کربلا والے ریسرچ پیپر پڑھ لیں۔ تو جو ابن عباس اس طرح کی حدیثیں اپنے بچوں کو سناتا ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گمراہ کرتا ہو، نعوذ باللہ، یہ تو کہتے ہیں بچوں کے ذہن میں ایسی سی باتیں ڈال رہے ہیں، بچے کو گمراہ کر دینا، یہ عبداللہ بن عباس تھے، ٹھیک ہے۔ اور انجینئرنگ کروں، سنن نسائی میں جو تلبیہ والا چیپٹر ہے، حج پہ جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، لوگ اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور سنن کبریٰ البیہقی میں الفاظ ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو بغض علی میں چھوڑ دیا۔ انہوں نے تو بنایا ہوا جعلی محاورہ بغض معاویہ، اور بغض معاویہ شاہی کوئی نہیں۔ صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بغض علی اور حب علی تھا۔ فضائل صحابہ میں نمبر کی کتاب میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مولا علی کہتے ہیں، ظاہر نبی اسلام کے بتانے پہ موقوف ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے۔ تو یہ دشمنی میں کون غلوب کیے بیٹھے ہوئے ہیں آج تک؟ محبت میں غلوب کرنے والے تو ہمیں پتہ ہے، جو ان کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، نصیریہ ہیں، ان کو جو ہے خدا بنا دیتے ہیں۔ یہ دشمنی والے کون لوگ ہیں؟ ظاہر اہل سنت کے یہاں ناسبی گھسے ہوئے، رافضی اور ناسبی دونوں۔ تو یہ عبداللہ بن عباس سر وہ عبداللہ بن عباس تھے جنہوں نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے، ٹھیک ہے، اور اتنی یعنی وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور خود بھی اہل بیت میں سے تھے، اہل عباس ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی حدیثیں یہاں پہ موجود ہیں، وہ پھر بہت ہی کڑوا ٹاپک شروع ہو جائے گا، تو میں بار بار وہ بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے اس مسئلے میں بتا دیا کہ اس میں بھی انہوں نے 2 نمبری کی ہے، آدھی حدیث لکھی ہے۔ اگر یہ پوری حدیث مانتے ہیں تو اس میں جو حضرت معاویہ کی ملوکیت کے فضائل و برکات انہوں نے بیان کیے ہیں عبداللہ بن عباس نے، اسی حدیث کے اندر وہ بھی لوگوں کو بتائیں، اور وہ جو انہوں نے بیان کیے ہیں بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو ممبر پہ دیکھا ہے جب آپ اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پہ جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے قبرستان آئے، اور وہاں آپ نے صحابہ کرام کی عبرت کے لیے جنازے میں ممبر لگا کے وہاں پہ تقریر کی، اور فرمایا دیکھو کہ میں آگے تمہارا پیشوا ہوں، اللہ کی قسم میں اس ممبر پہ یہاں پہ کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھنا مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گے۔ تو صحابہ کرام کو نبی اسلام نے یہ یعنی قبرستان میں خطبہ دیا کہ دیکھنا یہ کام نہ کرنا، تو ہو گیا نا، وہ آپ کو پتا تھا یہ ہونا ہے۔ اس حدیث کی ذرا شرح بیان کریں نا، یہ کہ کن لوگوں کو کہا جا رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا کہ نہ کرنا۔ یہ حدیث بھی ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈال کے اس کی پوری ایکسپلینیشن بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا۔ پھر غدیر خون پہ آپ فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک، میں بھی ایک انسان ہوں، میں نے مر جانا ہے اپنی وفات سے 2.5-3 مہینے پہلے، اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، 3 دفعہ فرمایا، لیکن امت نہیں ڈری، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، یعنی چھوڑا دوسرے معنوں میں کہ سب کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے جی، سوائے چند ایک لوگ بچے۔ تو ایک تلخ ٹاپک ہے، میری 10 محرم کے دن 1440 ہجری میں ایک نشست ریکارڈ ہوئی ہے، علمی و تحقیق مجلس نمبر 28 کربلا اور محرم پہ 4 گھنٹے کی، سر وہ آپ ضرور دیکھیں، ہر وقت ہر بات کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ تو میرا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر میں فی البدی گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ 101 لیکچر بھی ہے آپ کو؟ ہاں 101 لیکچر ہے، خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین،
حق پرستی کی علامت ہے. اور ایک اور ہے خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں، جس میں نے شیعہ کے سامنے رکھا ہے کہ تمہاری پبلک کو بھی تمہارے علماء نے کتنا دھوکہ دیا ہے، جو میں نے 5 خطبات نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خلفۂ ثلاثہ کی شان میں بیان کیے. اس کا نمبر کیا؟ اس کا ہے 162A. ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی. جزاکم اللہ خیر.